خواتین حضرات، اعتراض حسن کے انٹرویو کا پہلا حصہ آپ گزشتہ اتوار دیکھ چکے ہیں. آئیے پروگرام کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں. وکلا تحریک کے حوالے سے کیا آپ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کو آج بھی درست سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک پنجاب کی تحریک تھی، 3 صوبوں میں کوئی احتجاج نہیں ہوا، صرف پنجاب کی لڑائی تھی؟ نہیں، یہ درست نہیں ہے. اور میں ایک چیز کیونکہ جب ہم مثال کے طور پہ کوئٹہ گئے تو ایئرپورٹ سے اپنی رہائش گاہ جہاں ہم نے جانا تھا، جہاں وکلا لیڈر نے ٹھہرا، 9 گھنٹے لگے گئے. آپ مولانا فضل الرحمان کے اس موقف کو درست نہیں سمجھ؟ نہیں، یہ جس کا بھی موقف ہے، میں نام لے رہا ہوں مولانا فضل الرحمان، مولانا کا ہے تو ٹھیک ہے، پھر بھی یہ غلط موقف. اچھا، آپ نے وکلا تحریک کے بارے میں کہا افتخار چودھری 4 سال کے اندر ملک میں بے انتہا انقلابی تبدیلیاں لے آئیں گے، غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی، مگر ایسا نہیں ہوا. ایسا، پر ہماری توقع تھی کہ ایک کانٹریکٹس جو معاہدے باہمی ہیں ان کو یہ اسٹرینگتھن کرے گا، دوسرا ایکسپیڈائٹ کرے گا، جلدی کیسز کا فیصلہ ہوگا، اور جن لوگوں نے سرمایہ کاری کی ہوئی ہے پاکستان میں ان کو تحفظ ملے گا، اور اس سے لوگوں کا یہ لوگ بجائے لنڈن میں آربیٹریشن کے کراچی میں آربیٹریشن مانگیں گے. ان چیزوں سے اگر ان پہ نیک دلی سے کام کیا جاتا، وہ بہت، آپ تو اس کے بہت قریب تھے، آپ تو اس کے ڈرائیور تھے، آپ تو ساری رات لوگوں کو جگاتے رہے، لوگ ٹیلی ویژن پہ چپک گئے، لوگوں نے کہا انقلاب آ رہا ہے، پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے، اور ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ چودھری اعتزاز حسن. اسی لیے مجھے افسوس بھی زیادہ ہے. حسن، یہ جو ریکارڈنگ والا معاملہ یہ کیا ہے؟ ریکارڈنگ والا معاملہ جو ہے وہ لیگلی اس میں شاید اتنے خرابیاں، اس میں غلطیاں نہیں ہیں فیصلے میں، کیونکہ لیگلی ہم ٹیکنیکلی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کیا یہ ہیئرنگ ہوئی، موقع ملا، کیا یہ جو بڈنگ پروسیس تھی وہ ٹرانسپیرنٹ تھی، اس میں کیا خامیاں تھیں. وہ اسٹیل مل کا بھی اس طرح ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، میں کہہ رہا ہوں ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک براڈر ویو، جو آنیسٹ اینڈ براڈر ویو، وہ جو لینا چاہیے جوڈیشری کو، ججز بھی اس ملک کے شہری ہیں، ان کو یہ کانسیکوینسز بھی دیکھ کے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کیا. اصل میں افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہو کے ذاتی معاملات میں پھنس گئے. ان کے بیٹے کا بھی معاملہ کچھ آ گیا. بیٹے کا بھی نہیں، ایک تو آصف زرداری کے ساتھ ان کا بس متفقہ تھا کہ یہ جب یہ پریزیڈنٹ بن گئے تو مجھے بحال کیوں نہیں کیا. وہ جنرل پرویز مشرف تو کرتا نہ کرتا، یہ مجھے کیوں نہیں، یہ مجھے وہ کہتے تھے. میں آصف زرداری کو کوئی کم از کم ایز پریزیڈنٹ میں کوئی 6-7 مرتبہ ملا، مجھے بلا لیتے تھے کبھی، اور مجھے ایک ہی بات کہتے تھے کہ اس سے میری جان چھڑاؤ. میں کہتا تھا میں جان چھڑانے کو تیار ہوں، پر آپ پہلے اس کو بحال کرو، بحال ہی کے بغیر میں نہیں کچھ کرتا. تو وہ افتخار محمد چودھری، پھر ان کے بیٹے کا مسئلہ آ گیا، وہ اتنے اس میں الجھے، اور بیٹے کا وہ چاہتے تھے کہ گورنمنٹ ہی کچھ کرے. گورنمنٹ ڈیڈ وانٹ ٹو ہیلپ ہم بیکاز گورنمنٹ کے خلاف وہ جا رہے تھے بہت، اور وہ میں بیچ میں پھنس جاتا تھا کہ وہ پریزیڈنٹ ایک چیز کہہ رہے ہیں اور میری وکلا برادری. سر، میں آپ سے ملنے کے لیے ایک دن آیا وہاں پہ اسلام آباد میں، تو مجھے لگ رہا تھا کہ یو آر دا نیکسٹ پرائم منسٹر. اتنے لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، اور بھابھی نے ہاتھ میں نوٹ بک پکڑی ہوئی ہے، نام نوٹ کیے جا رہی ہے، آپ کو اندر اطلاع کر رہی ہے یہ وزٹر آ رہا ہے، یہ وزٹر آ رہا ہے. Did you miss the chance? نہیں، I don't think it was the bus for me. It was not the bus for me. میں ذلیل ہو جاتا اگر میں اس وقت، میں نے لائرز موومنٹ کے لیے میں نے الیکشن نہیں لڑا. الیکشن پنڈی میں جو راجہ پرویز کی سیٹ خالی ہوئی تھی، وہ 2 سیٹوں سے جیتے تھے. پہلے ہی دن مجھے نواز شریف کا چودھری نثار علی نے پیغام دیا کہ آپ پوچھا کہ آپ فائل کر رہے ہیں اس پہ. میں نے کہا میں کروں کہ نہ، مجھے تو نہیں خیال آیا ابھی، یہ تو پنڈی کی. انہوں نے کہا تھی تھی کرو تو تھی ہو جاؤ گے.
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। गुड। कुर्द ने तारिक महमूद, जस्टिस तारिक महमूद ने और मैंने, हम तीनों ने अपने पेपर्स फाइल किए थे उसके लिए। और जब ये बाई इलेक्शन हुई और अपने पेपर्स कुर्द ने जेलम से किए थे, मैंने पिंडी से किए थे और मेरे साहिवाल से, और सारी पार्टी, सारी अपोजिशन और गवर्नमेंट हमारे तीनों के साथ थी। पर जब वकला ने कहा कि हमने बाइकआउट करना है इलेक्शन का, तो हमने वापस कर ले लिए कागज। और फिर आप कह रहे हैं कि वकला इतने स्ट्रांग हो गए, मुतशद्दद हो गए, मुतकब्बर हो गए, आप सही कह रहे हैं? हाँ हाँ, मुतकब्बर जज हुए। जज मुतकब्बर ऐसे हुए कि उन्होंने कराची में एक बिल्डिंग को गिरा दिया। हाँ, और जबकि उसके मुकाबले में एक वैसी बिल्डिंग और इस्लामाबाद में थी, हाँ, उसको तो नहीं गिराया, लेकिन एक बिल्डिंग को गिरा दिया। ये हकीकत है ये नहीं है? ये टावर जो था, हाँ, हकीकत है ये नहीं हाँ, है? बिल्कुल है। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे ऐसे उन्होंने काम किए। जजेस समझे कि हमारे पास एक फौज है। आप तो फौज थे? नहीं नहीं, हम, आप उस फौज के सिपहसालार थे? मैं फौज का सिपहसालार। और वो कुर्द बालों को झटका मार के, हाँ, नहीं। वो ये डिप्टी लगता था आपका? बड़ा मुकर्रर मिला हमें बहुत, पर बहुत अच्छे लोग मिले। ये उस मूवमेंट में अतर मिनल्ला थे। उस मूवमेंट में ये जस्टिस मुसरत हिलाली थी, स्टार थी, लेकिन उनके पाँव में चोट लग गई टुवर्ड्स द एंड। एक वो हमारी आखिरी जो विक्ट्री सेलिब्रेशन थी ना, जब हमने झंडा लहराया चीफ जस्टिस के घर पे, और हमने पुलिस को नहीं लहराने दिया, हमने कहा हम पुलिस, तो उस दिन वो मुसरत हिलाली नहीं थी और वो तारीखी दिन था। अच्छा सर, मैं एक दफ़ा फिर ये सवाल आपको से पूछना चाहता हूँ कि क्या तारीखी तौर पे ये हकीकत नहीं कि जनरल मुशर्रफ को रिप्लेस करने के लिए जनरल कियानी ने आपकी ताकत को इस्तेमाल किया? उसने फ़ायदा पहुंचा, उसको फ़ायदा आसिफ ज़रदारी को भी पहुंचा, क्योंकि इसको अनटेनेबल कर दिया था हमने परवेज़ मुशर्रफ को। ये फ़ौज के ने फैसला किया होगा कि परवेज़ मुशर्रफ अब हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। ओके सर, ये लेकिन हमारे साथ कोई कंस्पिरेटोरियल, कोई साजिशी की बात नहीं थी। सर, वकला तहरीक में बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं कि पैसा बहुत खुफिया जगह से आता था। ये बात उन्होंने नहीं कही। देखिए, मैं आपके इसमें ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें एक मिसाल दे दूँ। चीफ जस्टिस को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने गोल्ड मेडल ऑफ फ्रीडम देने का इरादा किया, जो किस किस्म के बंदों को मिला हुआ था पहले। नेल्सन मंडेला, जस्टिस थरोगुड आप मार्शल। इफ्तिखार चौधरी को नेल्सन मंडेला के लेवल का समझते हैं? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने। आप समझते हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने वो मेडल दे। अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, मेरा बेटा वहाँ लॉबी इस तरह की वो कर रहा था, वो हार्वर्ड से था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जब मेडल का फैसला कर लिया देना है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको 2 टिकट भेजेंगे, एक चीफ जस्टिस का, एक उनके कंपेनियन का। अब चीफ जस्टिस ने मुझे कहा कि आप चलेंगे। मैं उससे पहले अतर मिनल्ला को कह चुका था कि तुम जाओगे। अब मैंने कहा चीफ जस्टिस को कि मैंने तो अतर को कहा है। कहने लगा मेरा कॉन्फिडेंस अतर में भी है, पर आप कहते हमारे आपके बगैर मेरी तकरीर कौन करेगा। और हमने 2-4 और जगह भी, फोर्डम कॉलेज में, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में चीफ जस्टिस के लेक्चर और टॉक्स रखे। अब हम साथ ये कहते थे कि कोई सवाल नहीं होगा इनको, ही इज़ नॉट ए पॉलिटिशियन, ही विल ओनली गिव इन अ लेक्चर, एंड अगर कोई सवाल करना होगा तो मैं जवाब दूंगा या अतर जवाब देगा। क्या बात है, क्या बात है। चीफ जस्टिस ने जिस दिन मुझे इंगेज किया अपना वकील, 13 मार्च 2007 को, 9 मार्च को डिपोज हुए, 13 मार्च 2007 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बुलाया था, मुझे इंगेज किया, मुझे कहा कि मैं आपको वकील करना चाहता हूँ। मैंने कहा बड़े सीनियर वकला हैं जो आपके लिए पेश होने को तरसेंगे। कहने लगे कौन? मैं कहा शरीफुद्दीन पीरज़ादा, हफीज़ पीरज़ादा, SM ज़फ़र, अनवर, कमाल अनवर। तो मेरे से कोई गलती होगी, मैं ना कुछ कर सका तो आपको हसरत रहेगी। कहने लगा मेरे निगाह में सब है, आई वॉन्ट यू, एंड इफ़ यू विल नॉट बी माई लॉयर
I will not fight this case. اچھا میں عرض کروں, اب میں نے ان کو کہا, میں نے کہا میری ایک شرط ہے. کہنے لگا میرے پاس تو پیسے اتنے نہیں ہیں تمہاری فیس کے. میں نے کہا فیس نہیں, میری شرط ہے. کیا؟ میں نے کہا یہ میں آپ کا وکیل ہو گیا ہوں نا اس لمحے, اس کے بعد آپ نے کسی میڈیا والے سے بات نہیں کرنی, سوال کا جواب نہیں دینا, کوئی پریس ریلیز نہیں دینی, کوئی انٹرویو نہیں دینا. کتنا غیر جمہوری رویہ آپ کا. اچھا میں نے کہا آپ نے خاموش رہنا. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا یو آر دا چیف جسٹس آف پاکستان, آئی ول ٹیک یو تھرو دس بیٹل ایز دی چیف جسٹس آف پاکستان. آپ ہاتھی پہ بادشاہ کے بیٹھے رہیں گے, ہم ہر طرف سے پروٹیکٹ کریں گے. آپ نے کوئی, مجھے کہنے لگے میں کاشف سے اور حامد میر سے یہ باہر ابھی وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج شام کو ان کو ساتھ انٹرویو دوں گا. میں نے کہا نو انٹرویو, دین آئی ایم ناٹ یور لائر. اس کو نے چیف جسٹس نے میرا یہ بھرم رکھا, ایک بیان نہیں دیا. اچھا یہ پیسے کی بات ہم کہہ رہے تھے, بیرسٹر صاحب کہتے ہیں بہت بار. اچھا ہاں, یہ میں اس کا, ہم پھانک ہو گئے تھے, ہم نے وکالت چھوڑ دی تھی. میں پی سی او ججز کے سامنے پیش ہونا نہیں ہوتا تھا, نہ اتر میں ہوتا تھا. آپ کی بات نہیں کر رہے, I'm not talking about you. We are talking about the. نہیں کسی کو نہیں. منیر ملک ایسا لے گا. Let's go for the next question sir. 1 اپریل 2008 کو جب چیف جسٹس آصف علی زرداری سے تعزیت کے لیے گئے تو آصف علی زرداری نے انہیں محترمہ کی وصیت دکھائی تھی. چودھری اعتزاز احسن, آصف علی زرداری کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ محترمہ کی وصیت ان کو پڑھ کے سنائی گئی؟ پہلا کام ہی یہ ہوا تھا, جب ہم بیٹھ گئے تو محترمہ کی وصیت ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی. میں اس وقت جب وکلاء پہنچے تو ایک طرف پیپلز پارٹی آصف علی زرداری اور ایک طرف چیف جسٹس تھا. میں آصف صاحب کے ساتھ بیٹھا پارٹی کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ اتروائی وہ بل اور دے دی چیف جسٹس کو دیکھنے کے لیے. میں اس طرف نہیں تھا بیٹھا, تو میں نے اس وقت نہیں پڑھی, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رائٹنگ جینوئن تھی بی بی کی. میں نے بڑی دیکھی ہے بی بی کی رائٹنگ. میرا سوال یہ ہے ہی نہیں. اچھا نہیں, وہ میں سمجھتا ہوں آتا ادھر ہی ہے. آتا ادھر ہی, یہ خود ہی آپ نے فیصلہ کر لیا نہیں آتا ادھر ہی ہے. سوال بڑا سمپل ہے, ٹو دی پوائنٹ ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ مطلب ایک فاتحہ پہ جا رہے ہیں تو افتخار چودھری صاحب, ان کو وصیت دی گئی اور آپ وہاں پہ موجود ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا موقع تھا, کیا مقصد تھا؟ موقع شاید نہیں تھا, موقع نہیں تھا. اور یہ ہمیں تب بھی محسوس ہوا جب ہم باہر نکلے تو کہ اس کی کیا ضرورت تھی. افتخار چودھری کا کیا کہنا تھا؟ نہیں, افتخار چودھری نے تو کہا کہ ٹھیک ہے, یہ بی بی کی خواہش ہے کہ بلاول ان کی جگہ لیں, لیکن اس دوران نگرانی ان ٹرم ٹائم کے لیے آصف علی زرداری معاملہ چاہتے ہیں. سر 2017 کے الیکشن ایکٹ میں بطور لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں آپ نے ترمیم پیش کی, کوئی بھی شخص جو ایم این اے کے عہدے پر فائز نہیں ہوگا وہ سیاسی جماعت کے سربراہ کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا. آپ کا یہ مطالبہ, یہ تجویز غیر جمہوری نہیں تھی؟ نہیں, غیر جمہوری میں نہیں سمجھتا ہوں غیر جمہوری تھی. جمہوریت کے ایک پلیٹ فارم سے اگر آپ کسی کو منتخب کرتے ہیں جو پہلے سے جمہوری پلیٹ فارم پہ ہے تو اس کو غیر جمہوری نہیں کہا جا سکتا. بقول آپ کے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار میں آنے کے بعد اپنی کارکردگی کا اندازہ لگانے کے لیے 100 روزہ پلان خود پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے تھا. ہاں, ان کی کیونکہ تیاری نہیں تھی اتنی حکومت حاصل کرنے کے بعد, وہ ان کو مل گئی. اب باقی جماعتیں ایسی تھی, پیپلز پارٹی مثلا نواز لیگ, ان میں ایک حکومت میں اگر
आए तो दे कम रनिंग, ये लैंड रनिंग, बिहार से उतर रहे हैं तो साथ साथ भागते भागते उतर रहे हैं। और वो ये इनके पास तो टीम का ही सिलेक्शन का ही नहीं था। वो तो कह रहे थे हमारे पास इतनी टीमें, दुनिया भर से टीमें आएंगी। नहीं, पर टीम की सिलेक्शन करने, ये बड़ा अजीब सा सवाल है। इमरान से आपकी दोस्ती कब से है? इमरान से मेरी दोस्ती जब कोई ये इमरान नहीं, आप हमसाए हो आमने सामने। ये मैं दोस्त बच्चे, अब तभी आपका बचपन भी होगा या नहीं था? इमरान 6-7 साल का होगा और मैं 11-12 साल का होऊंगा, तब से दोस्ती। और ये कोई 60 साल तो से ज़्यादा ही बच जाए। 2018 के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेते वक्त आपने कहा, यू वर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ साथ JUIF के अरकान भी मेरे हक़ में वोट डालेंगे। अपने बयान से तो आप काफ़ी पुरुम्मीद नज़र आते थे, पर आप कामयाब नहीं हुए। हाँ, नहीं कामयाब नहीं हुआ वजह? और मुझे कॉन्फिडेंट, मुझे तो तवक्को थी कि JUI और PTI के बंदे, बल्कि PTI वालों ने तो सजेशन ही PTI वालों की तरफ से आई थी। खुर्शीद शाह को कौमी असेंबली में बैठे हुए, खुर्शीद शाह के पास PTI के 2 बड़े लीडर, बड़े ही कह सकता हूँ, अब वो नाम विल्डरनेस में है। नाम बताएं। एक चौधरी फवाद थे और एक इनके साथ दूसरे, मुझे उनका ज़हन में नाम नहीं आ रहा, पर फवाद चौधरी, ये गए अपनी सीटों से उठ के और खुर्शीद शाह साहब को इन्होंने कहा कि एतजाज़ साहब को आप खड़ा करें और हम हिमायत करेंगे। उसने कहा ये आप ज़ाती तौर पे हिमायत करोगे पार्टी से इनराफ करके कि पार्टी की तरफ से कह रहे हो? उन्होंने कहा हम पार्टी की तरफ से कह रहे हैं, ये पार्टी में सोच है कि एतजाज़ साहब को लाया जाए। इमरान ने इस सिलसिले में आपसे बात की? इमरान ने मेरे साथ इस सिलसिले में बात की और उसने मुझे ये बताया कि उसके लिए इसलिए मुश्किल है, जब उसने डिस्कशन का पता लगा, क्योंकि वो आरिफ अलवी को पहले से कह चुका है और अश्योर कर सका है कि वो सदर बनेगा कैंडिडेट। आपने बड़े अच्छे वोट दिए, 124 वोट। हाँ, नहीं, पर मुझे ये मैंने किसी की कन्वेंसिंग इस लिहाज से नहीं की, और मुझे ये उम्मीद थी कि जो कुछ PTI के वोट और कुछ JUI के वोट ये मुझे मिल जाएंगे, पर नहीं मिले। तो सर मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। ख्वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिए। ख्वातीन हज़रात, चौधरी इत्तज़ाज़ सिंह साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं। क्या आप इमरान खान के इस मौक़िफ़ की हमायत करते हैं कि करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के हलकों के लिए कोई मसला नहीं, जिन लोगों को लाया गया इससे बेहतर था पाकिस्तान पर एटम बम गिरा देते? जिन लोगों को लाया गया था इससे बेहतर था कि पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दे। हाँ, उसकी सोच ही है, उसकी सोच ही है। जब एटम बम गिराया जाएगा तो आप बच जाएंगे, मैं बच जाऊंगा? नहीं, कोई नहीं बचेगा, उसका मतलब तबाही, उसने यही तो कह रहा है कि टोटल तबाही होगी। खुद भी कहते हैं मैं, हाँ, कहता है टोटल तबाही हो जाएगी, ये उसकी सोच है। और डेमोक्रेटिक? मैं एक पिछले सवाल के बाद एक जुमला प्लीज। जब मैंने कहा कि कोई मुझे वोट नहीं मिला उनकी तरफ से, एक मिला था, वो खातून सुन रही होगी तो वो कहेगी मेरा, कौन सा वो सतारा अयाज थी ANP की, उन्होंने वोट दिया था मुझे। आप इमरान के इस मौक़िफ़ की हिमायत करते, क्या ये गैर जमहूरी रवैया नहीं? नहीं, हमारे यहाँ जो स्टेटमेंट होती है ना अबाउट दी एडवर्सरी, वो बला की, उसमें गद्दारी भी होती है, उसमें हर चीज़। अच्छा, अब अगला स्टेटमेंट सुने। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने दुरुस्त फैसले न किए तो फौज तबाह हो जाएगी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। नहीं, उसकी सोच ये रही है बड़ी शदीद। ये पाकिस्तान के 3 टुकड़े, शदीद सोच है। वो समझता है कि कैटास्ट्रफी है। सर आप भी तो सोचते होंगे, आप यू आर इन पॉलिटिक्स सिंस लॉन्ग टाइम,
آپ کے سامنے بہت سے سانحہ ہوئے، آپ نے ان دستاویز پہ بھی دستخط کیے، چارٹر آف ڈیموکریسی جیسی چیزیں آپ کے سامنے ہوئیں. آپ اس پارٹی میں رہے جس پارٹی نے پھانسیاں دیکھیں، جس پارٹی نے کوڑے کھائے، جس پارٹی نے لوگوں نے اپنے اوپر پیٹرول گرا کے اپنے آپ کو آگ لگا دی. آپ اس پارٹی میں رہے یا نہیں رہے؟ کب آپ نے پارٹی جوائن کی تھی؟ وہ 1970 میں. یس. یہ سوچ جو ہے کہ کبھی آپ کی سوچ ایسی تھی کہ اس ملک کے 3 حصے ہو جائے اگر آپ کی بات نہ مانی جائے؟ افتخار، میں آپ کو بتاؤں، مجھے اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ اس ملک کے 2 یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 حصے ہوں گے. اس کی جغرافیائی حدود میں کوئی میرا نہیں خیال تبدیلی آئے گی، لیکن اس کی جو اندر معاشرتی ایک ابھی تک سماجی ڈھانچے میں وہ ختم ہو جائے گا. ہم پتہ نہیں دعائیں مانگیں گے کہ ہمیں کسی طرح اس سے نجات دو. 23 جون کو ایک سیمینار ہے، وہاں پہ خطاب کیا پارٹی کے بانی نے کہ ان لوگوں پر جنرل فیض حمید کا خوف طاری تھا، چوروں کو ڈر تھا کہ اپنا آرمی چیف رکھ لیا تو ان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. چودھری رضا حسن، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض اپوزیشن کی سیاست کی نگرانی کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے محکمے کو اس مقصد کے لیے بھرپور استعمال کیا تاکہ سیاسی مخالفین کی ہر قسم کی منصوبہ بندی کا ان کو علم ہو سکے؟ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ میں اپنے اس بیان پہ قائم ہوں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شریفوں کو بعض مقدمات سے بچایا. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کن مقدمات سے بچایا، یہ تو بتا دیجئے. سارے مقدمات سے. جنرل کیسے بچا سکتا ہے؟ عدالتوں میں مقدمات تھے. عدالتوں کے آپ حالات نہیں جانتے. آپ بتا دیں. میں بتا رہا ہوں، میں تو بتا رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں کہ عدالتوں میں فیصلے جو آرمی چیف کہہ دے وہ اوپر سے نیچے تک. اس سے تو اپنا نواز شریف پاور میں نہیں تھا. نواز شریف کے ساتھ ڈیل ہی جو ہو رہی تھی وہ اس بنیاد پہ ہو رہی تھی کہ 1 نہیں 2 ٹرمز باجوہ لے گا. عمران کے ساتھ بھی یہی ڈیل تھی اور نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ڈیل تھی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ باجوہ صاحب کی آپ فلیٹ فوٹڈنس دیکھیں، یہ دیکھیں وہ فٹ بال کھیلتا ہوا وہ جو گیند کو لیے جاتا ہے ٹانگوں میں سے ٹخلوں میں سے نکال کے. باجوہ صاحب کی فلیٹ فوٹڈنس دیکھیں کہ باجوہ کو اپوائنٹ کرتا ہے نواز شریف، سال کے اندر اس کو نواز شریف جیل میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتا ہے. کوئی یہی نہیں کہ ہٹایا جاتا ہے، وہ جیل میں ہوتا ہے. اس سال کے اس کے بعد نواز شریف اس کی جیل کی چھت سے نکل کے لندن پہنچ جاتا ہے. ابھی کانوکٹ ہے اور کبھی کانوکٹ کو آپ عدالت کی جورسڈکشن کے بعد جانے نہیں دیتے. پھر وہاں سے بیٹھا نواز شریف جو بیان دیتا ہے باجوہ کو، اس کے بعد جب اس کو ایکسٹینشن کی باری آتی ہے تو نواز شریف اپنے MNAs کو ہدایت دیتا ہے کہ سب نے ناشتہ صبح جا کے اپنی حاضری لگانی ہے، ناشتہ صبح جا کے اسپیکرز لاؤنج میں کرنا ہے اور جب باجوہ صاحب کو ووٹ دینا ہے. اب یہ باجوہ کے تو پھر باجوہ ساتھ عمران خان سے بھی کھیل رہا ہے، عمران خان کو لاتا بھی ہے اور عمران خان کو جیل میں بھی ڈالتا ہے. اس کے جیسا تو میں نے ہنر مند، یہ ویری شارپ قسم کا جاٹ ہے. ہاں بڑا جاٹوں میں بہت شارپ جاٹی یملا جاٹ جڑا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بعد اگر کسی پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تو وہ PTI ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ، عوامی نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی، علاقائی جو سیاسی پارٹی ہیں کو کبھی بھی طاقتوروں نے ٹارگٹ نہیں کیا؟ کیا ان کی جدوجہد جمہوری کی خاطر نہ تھی اور آپ کے نزدیک ان کی یہ جدوجہد کوئی معنی نہیں رکھتی؟ نہیں، ان میں ایسی پارٹیوں جن کا آپ نے نام لیا ہے وہ ANP اور پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی. پیپلز پارٹی تو ہے ہی نا، وہ تو آپ نے میں ہمارا تو ورکر نے جتنے کوڑے کھائے ہیں، جتنے اذیتیں برداشت کی ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی. پر یہ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی بڑی قربانی دی. 2013 کے الیکشن میں ان کے جو ایک مخالف دھڑا تھا انہوں نے ان کو قتل کر دیا. قتل نہیں کر دیا. وہ ٹھیک ہے لیکن نہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ حقیقت ہے؟ حقیقت ہے. میں ٹھیک نہیں اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بجا ہے.
اس طرح کہہ رہا ہوں کہ درست ہے جو بات آپ نے کی. وہ ایک نظر قیوم نظر کا شعر ہے. کیا؟ نظر خیال رہائی کا ذہن میں لا کر، نظر خیال رہائی کا ذہن میں لا کر، خود اپنے پاؤں کی زنجیر میں نے بھاری کی. آہا کیا میں تصور ہے. آپ کو بتاؤں فاروق لغاری جیسے بندے کو یہ انڈیا آ گیا، میں اس کے ساتھ ساہیوال جیل میں نظر بند تھا 1981 میں، کہ اس کو آ گیا کہ جی آپ کی 25 مئی کو آپ کی رہائی ہے. 25 مئی کو اس کی رہائی نہ ہوئی. وہ کس طرح تڑپا ہے وہ میں جانتا ہوں، وہ کسی اور وقت کا آپ کو. کیا آپ بانی پی ٹی آئی کے اس فیصلے کو درست سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت نے قائدم تحریک طالبان کے جنگجوؤں کو افغان طالبان کی مدد سے پاکستان کے قبائلی اضلاع میں دوبارہ آباد کرنے کا فیصلہ کیا؟ غلط فیصلہ تھا. سر ایک سوچ ہے کہ وزیر اعظم براہ راست منتخب کیا جائے، کیا یہ مطالبہ آئین پاکستان میں دیے گئے نظام سے متصادم نہیں؟ براہ راست سارے ملک کے ووٹ سے. جی. پہلی بات یہ ہے کہ کوئی 25 لاکھ پولنگ اسٹیشن کون بنائے گا، کون چلائے گا؟ یہ تو 2 پارٹیاں رہ جائیں گی، مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی. ان کا اسٹرکچر ہے نیشن وائڈ اسٹرکچر ہے کہ ہر جگہ وہ بیٹھ کے اور تندور بھی لگ جائیں اور روٹیاں بھی ووٹر کو مل رہی ہوں. میں تو نہیں کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا. آپ تو پہلی دفعہ ہی بلا مقابلہ ہو گیا، آپ کو تو روٹی کھلانی نہیں پڑی. نہیں، پر میں کوئی نہیں کر سکتا. وہ تو میں بلا مقابلہ ہو گیا کیونکہ میرے مقابلے پہ جس کو کھڑا کیا وہ شاگرد تھا آپ کا؟ وہ میرا شاگرد تھا لاء کالج کا. وہ تو میں اس کے سامنے ہوا تو بیٹھ کے گھٹنے پکڑ لیا. تو سر میں بریک پہ جا رہا ہوں، واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. خواجہ ہم جا رہے ہیں بریک پر، جائیے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. چودھری اعتزاز احسن سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آئیے جہاں ہم نے بریک لی تھی وہیں سے سلسلے کو دوبارہ شروع کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ موجودہ دور بہت خوفناک ہے، جس طرح بھی آپ اظہار کر رہے تھے. اس دور میں انقلابی بننا آسان نہیں. تو صاحب کیا آپ کے علم میں یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا دور بھی آیا جب لوگوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، ان کے سامنے مائک رکھ دیا جاتا تھا تاکہ جو ان کو تکلیف پہنچے، جو چیخ نکلے لوگ سنیں. لوگ خود کو تیل ڈال کر آگ لگا لیتے تھے، پھانسیاں دیا جاتی تھی، ملک بدر کیا جاتا تھا. اس دور کے بارے میں آج آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ دور ریزسٹنس کا، مزاحمت کا، آمریت کے خلاف کھڑے ہو جانے کا بہترین دور تھا. اور اس دور کے جو شہداء ہیں اور جن کو کوڑے پڑے ہیں ان کے بارے میں فیض نے کہا ہے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے. پاکستان میں یہ تاثر کیوں پایا جاتا ہے کہ جب تک مقامی حکومتوں کی بات کی جاتی ہے تو نقاد کہتے ہیں کہ یہ گراس روٹ لیول پر اپنا اثر بڑھانے کے لیے آمروں کا طریقہ ہے. ایک موقف یہ ہے. ایک موقف میرا ہے کہ اگر آپ لوکل باڈیز کو انٹروڈیوس کراتے ہیں تو ایک نئی لیڈرشپ کو ایمرج ہونے کا موقع ملتا ہے، اور جو یہ مناپلی ہے ایک خاص گروہ کی، یہ ختم ہو جاتی ہے. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے تو صاحب، عمر کا بھی تقاضا ہے کہ پاکستان کی موجودہ جو سیاست ہے، اگر ہم ان لیڈروں کی عمر دیکھیں تو 70 سال سے زائد کی ہے. نوجوان لیڈرشپ ایمرج نہیں کر سکتی جب تک آپ مقامی حکومتوں کو اختیارات نہیں دیتے، ان کے الیکشن نہیں کراتے. تینوں باتیں درست ہیں. پہلی بات یہ کہ جو پارٹیز میں پولیٹیکل پارٹیز میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں وہ نیچے گرو نہیں کرنے دیتے. اس پہ میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں 2014 کو دیا تھا دبئی میٹنگ میں پروپوزل کہ 60 سے اوپر جو ہے اس کو آپ ایک فیڈرل کونسل جو بنائی ہوئی ہے اس میں بھیجیں. اس میں آصف صاحب بھی اس کے پریزیڈنٹ بن جائیں. 4 Ps ہو، اور جو 3 Ps ہے اس میں آپ بلاول شوڈ بیکم دی چیئر پرسن،
اور اس میں آپ 60 سال سے کم کو رکھیں گے. اور یہی نہیں, وہ جو 4 Ps ہے وہ پاکستان سے باہر جہاں مرضی میٹنگز کرے, سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگز کرے. جو 3 Ps ہے یہ صرف پاکستان میں کرے, اور 3 Ps میں ایسے بندے ہوں جو جس طرح غیاث الدین جاں باز تھا, جس طرح مختار رانا تھا, جو 3rd کلاس کا ٹکٹ کٹا کے لائل پور سے اور وہ چلتے تھے, جھنگ سے اور لائل پور سے, اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں آ کے بیٹھتے تھے. یہ میں پروپوزل 2014 سے دیا ہوا. ایک تو ہوئی ہے. اب دوسری بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر لوکل باڈیز کے الیکشن کروا لی جاتے ہیں, جو اقتدار سے چپکے ہوئے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاور کم ہو جائے گی, اور ایک مجسا غریب کہتا ہے کہ نہیں, آپ ایک نئی لیڈرشپ کو جنم دیتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دونوں باتیں درست ہیں. جو لوگ اس وقت ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نیچے ایک چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسل بھی آ جائے اور اس کے ہاتھ میں بھی یہ ایک قدرت ہو کہ وہ کوئی پل سینکشن کر دے, کوئی اسٹریٹ لائٹ سینکشن کر دے. یہ وہ مخالفت کرتے ہیں. یہ آپ کا پہلا سوال تھا. دوسرا یہ آپ کا کہنا ماننا ہے, اور میں درست سمجھتا ہوں کہ لوکل باڈیز کے بغیر صحیح جمہوریت آ ہی نہیں سکتی. اور بوڑھے ہم بیٹھے ہوئے ہیں معتبر بن کے. میں تو خود کہا کہ 60 سے اوپر باہر. سر میرا ایک سوال ہے, ایک آدمی قتل ہوتا ہے, دفنا دیا جاتا ہے, اور بعض اوقات ایسے مقتولین کے جنازوں میں آپ نے بھی شرکت کی ہوگی, لیکن قاتلوں کو سزا نہیں ملتی. یہ عدالتی نظام کب ٹھیک ہوگا؟ یہ عدالتی نظام مجھے ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا. اس کے لیے کوئی انقلاب ہی چاہیے ہوگا, روس یا چین جیسا. اگر ہم CRPC اور PPC میں ترامیم کر دیں تب بھی ممکن نہیں. لا آف ایویڈینس کو اگر بدل دیں تب بھی ممکن نہیں ممکن. یہ لا کے بدلنے کی بات نہیں ہے, یہ رویے اور انسان کے بدلنے کی بات ہے. انسان مختلف ہونا پڑیں گے انسانوں کو, اور یہ ہر شہری کو یہ کانشیس ہونا پڑے گا, اس کے آگاہ ہونا پڑے گا کہ یہ میرے حقائق ہیں, حقوق ہیں, اور ان کو میں اس طرح حاصل کر سکتا ہوں اور کوئی روک نہیں سکتا مجھے. کیا آپ جوری سسٹم کی حمایت کرتے ہیں؟ جوری سسٹم نہیں, ہمارے یہاں نہیں چلے گا. جوری کو رشوت جوری ممبرز کو ملے گی اور وہ فیصلہ رشوت میں چلیں گے. وہ اس نے تو کہا ہے نا استاد نصرت فتح علی خان نے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. ہمارے یہاں کوئی تو ہے جو نظام دنیا چلا رہا ہے, وہ رشوت ہے, وہ رشوت ہے. ایک فائل اس میز سے آپ کے میز تک نہیں جائے گی جب تک رشوت نہ دی جائے. چودھری ارتضیٰ حسن, آپ مستقبل میں سیاسی استحکام کے لیے کون سی تجویز پیش کرنا چاہیں گے؟ بڑی مشکل ہے کون سی, پر ایک صرف میں تجویز پیش کروں گا. اس کا کسی قانون سے, کسی آئین سے, کسی چیز سے تعلق نہیں ہے, پر انسان سے ہے کہ ہم جس طرح بھی ہو, کاش ممکن ہو کہ ہم میں برداشت آ جائے, دوسرے کو اپنی زندگی گزارنے کا اپنی طرز پہ گزارنے کا حق ہم تسلیم کریں, وہ مرد ہو یا عورت ہو. اور ہم ہر کسی میں مطلب ہے غلط موٹیوز نہ ایٹریبیوٹ کریں, ہر بات پہ شبہ نہ کریں, ہر بات میں یہ نہ کہیں اس نے کام تو اچھا کیا ہے پر کیا اس نے اپنی منافعت کے لیے ہے. اب آپ نے بات کر دی تو پھر میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ 1973 کا آئین کیا یہ سب کچھ ہمیں دے سکتا ہے جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں؟ اگر ہم خود نہیں بدلتے. وسیع شاہ کا شعر ہے, جبر کا موسم کب بدلے گا. اس میں میں نے ترمیم کی بھی ہے اس کی اجازت سے, وہ میں آپ کو بعد میں سناؤں. پر پہلا ہے جبر کا موسم کب بدلے گا, ہم بدلیں گے تب بدلے گا. اور ترمیم میں نے یہ کی ہے کہ جبر کا موسم کب بدلے گا, میں بدلوں گا تب بدلے گا.
चौधरी एतजाज़ हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे फोरम मुहैया किया।